بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی جماعت ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکسپنا کے اندر حاضر رہتے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کے کاموں میں خدمت کی جائے، ان کی معاونت کی جائے اور ان کی خدمت گزاری کی جائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کشانہ انور سے نکلے، کشانہ انور سے نکلتے ہیں اور باغ کی طرف چل دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام باغ کے اندر جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا کرتے ہیں۔ میں قریب کھڑا ہو جاتا ہوں اور دیکھنے لگتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کو طویل کر دیتے ہیں اور طویل کر دیتے ہیں اور طویل کر دیتے ہیں۔ میں سوچ میں گم ہو جاتا ہوں کہ شاید اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اس سوچ کو سوچ کر، دیر کو دیکھ کر، سجدہ لمبا ہوتا دیکھ کر میری سوچوں میں یہ خیال گزرتا ہے کہ اے عبد الرحمن، آج کے بعد تجھے اللہ کے نبی کی زیارت نصیب نہ ہوگی۔ اس سوچ کو سوچ کر میں رونے لگتا ہوں، آواز بلند ہونے لگتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آواز کو بلند ہوتا سن کر سر اقدس اٹھاتے ہیں اور میری طرف دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اے عبد الرحمن، تجھے کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا، آپ کے سجدے کو لمبا ہوتا دیکھ کر مجھے گمان گزرا کہ شاید اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ میں نے کہا اے عبد الرحمن، آج کے بعد تجھے اللہ کے نبی کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ اس سوچ کو سوچ کر مجھے رونا آیا اور رونے کی آواز بلند ہوئی۔ آپ نے سنی، سر انور اٹھایا، آپ نے پوچھا، عرض کرتا ہوں آقا ارشاد فرمائیے کیا ماجرا ہے؟ آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیوں کر دیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، مسکرا کر فرمانے لگے اے عبد الرحمن، ابھی ابھی میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور مجھے کہنے لگا اے میرے محبوب، اللہ فرماتا ہے جو آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ جو نبی اپنے امتی کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے عوض ملنے والے ثواب کے شکرانے کے طور پر اتنا لمبا سجدہ کرے، اتنا لمبا سجدہ کرے، اتنا لمبا سجدہ کرے کہ صحابی گمان کرے کہ شاید اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اور اگر صحابی یہ گمان کرے رب کے محبوب کے سجدے کو لمبا ہوتا دیکھ کر، تو اس امتی کا حق بنتا ہے کہ جب اس پاک ہستی کا نام آئے، نام نامی آئے، تو بے ساختہ زبانوں پر درود و سلام کے نذرانے جاری ہو جائے۔ یا رسول اللہ، میرے دائیں جانب وسیم فیصل سعیدی صاحب مقبول بارگاہ میری نظر میں، اور ہیں بھی الحمدللہ، شاعر ہیں اور بڑے پائے کا کلام لکھنے والے ہیں، اور میرے پیر بھائی بھی ہیں، ان کے نظر انہی کا لکھا ہوا کلام ہے۔ مستقبل ماضی حال درودے، تحفہ بے مثال درودے، مستقبل ماضی حال درودے، تحفہ بے مثال درودے، اور قرضے دارا قرضہ لیندے پڑھ لے با کمال درود۔
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله غربت نیڑے آ نہیں سکتی موتی ہیرے لال درودے دو جگہ اندر فکر کی تینوں کردہ مالا مال درودے یا رسول اللہ دکھاں دردہ والے سن لو کر دیتا خوشحال درودے دشمن ونگا وال نہیں کردا ایسی چلدا چال درودے رب دی رحمت نسدی آوے رب دی رحمت نسدی آوے ایسا سجنا چال درودے اور عاشق پاک نبی دا جپدا عاشق پاک نبی دا جپدا دن مہینے سال درودے اور دشمن میں تو زیر نہیں کرتا دشمن میں تو زیر نہیں کرتا میری سجنا